خواتین و حضرات، اب میں دعوت دینا چاہوں گا آج کے مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب کریں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب، وفاقی وزیر داخلہ محترم احد خان چیمہ صاحب، ایڈوائزر وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین سی ڈی اے نور الامین بلوچ صاحب، ڈی جی ایف ڈبلیو جنرل کمال صاحب، محترم جناب حنیف عباسی صاحب، ڈاکٹر صاحب زمرد خان صاحب، مریم اورنگزیب کی والدہ صاحبہ انجم وکیل صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام ملک ابرار صاحب، دانیال عزیز صاحب، شیخ ارسلان صاحب اور دیگر تمام اسلام آباد اور راولپنڈی کے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، طالب علموں، السلام علیکم۔ آج الحمدللہ یہاں پہ بہت عوامی اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں تفصیل آپ نے جانی، اور یہ جو سڑک جو کہ جی ٹی روڈ سے مل جائے گی، اور اس کے علاوہ سکندر اعظم روڈ اور 20 ارب روپے کا دیہی ترقیاتی اور خوشحالی کا پیکج، اور سویٹ ہوم کے ادارے کے لیے بہت شاندار کوچز، یہ تمام اقدامات اسلام آباد اور ملکہ علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ماضی کی جو سست روی بلکہ مجرمانہ غفلت سے کئی سال اسلام آباد شہر اور دیہی علاقوں کے لوگ محروم رہے، وہ اس ایک سال کے جو کہ ایک لحاظ سے ایک طوفانی سال تھا، بہت شدید طوفان آئے پچھلے سال، سیاسی ہلچل مچائی گئی کہ پاکستان کو ڈیریل کیا جائے، پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، سازشیں کی گئی، اور امریکہ نواز حکومت کا الزام لگایا گیا۔ پھر بالآخر 9 مئی کو ان کی سازش اور ملک دشمنی انتہاؤں کو چھو گئی، اور وہ کام ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جو دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے چیئرمین سی ڈی اے موجودہ بلوچ صاحب نے، اور ان سے پہلے بھی جو تھے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کی قیادت، اس میں خاص طور پر حنیف عباسی صاحب نے اور ساتھیوں مل کر جو دن رات محنت کی ہے، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا خدمت کا آپ نے
آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے جس کے لیے یہاں کے عوام سالہ سال سے منتظر تھے۔ نواز شریف کے دور کے اختتام کے بعد ہر چیز زمین بوس ہو گئی تھی۔ یہاں پہ میں چیئرمین ایف ڈبلیو تشریف فرما ہے۔ ایف ڈبلیو سے اور این ایل سی سے میرا تعارف 1997 سے ہوا۔ وہ زمانہ تھا جنرل کرامت کا، وہ چیف آرمی سٹاف تھے۔ میں نے ان کو گزارش کی جب میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، نواز شریف نے، آپ نے مجھے خادم منتخب کیا، ان کو گزارش کی کہ آپ این ایل سی اور ایف ڈبلیو کو اجازت دیں کہ وہ لاہور شہر سے اور پھر دوسرے شہروں میں سڑکوں کا تعمیر کا کام شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین صاحب یہ ایف ڈبلیو این ایل سی شہروں میں کام نہیں کرتے، یہ ہم ہائی ویز وہ بناتے ہیں۔ باہر کے اب ان کی مہربانی انہوں نے یہ اجازت دی۔ آپ یقین کریں کہ وہاں سے میرا یہ تعلق بنا، اور لاہور کی آج بھی بعض سڑکیں وہ مرمت کے بغیر یا معمولی مرمت کے بغیر وہ چل رہی ہیں، وہ ایف ڈبلیو اور این ایل سی کی شبانہ روز شفاف دیانتداری اور محنت سے بنی تھی۔ اور یقین کریں کہ مجھے وقت آج بھی یاد ہیں، ان کے ایک کرنل تھے، کیا نام تھا ان کا؟ کرنل شاہد، اور بعد میں وہ بریگیڈیئر ہو گئے تھے۔ بالکل صبح 6 بجے گزرتا تھا وہ موجود ہوتے تھے، اور رات 11 بجے گزرتا تھا تو وہ موجود ہوتے تھے۔ یہ مین بلیوارڈ کی بات کر رہا ہوں، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس شخص نے، کرنل شاہد نے سڑکیں بنائی۔ وہ الحمدللہ میرا خیال حیات ہیں، پھر وہ بریگیڈیئر ہو گئے۔ اور جب میں جلاوطی سے واپس آیا تو میری پھر سیالکوٹ میں میری ان سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی 2008 میں، جب میں دوبارہ اللہ نے مجھے وزیر اعلیٰ منتخب کیا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا معیار قائم کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہوش آ گیا اور چوری چکاری ختم ہو گئی اور ایک کمپٹیشن بنا۔ ریسٹ از ہسٹری۔ آج ڈی جی ایف ڈبلیو تشریف فرما ہے۔ میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اسی معیار کو واپس لے کے آئیں۔ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن میرا یہ خواب ہے کہ این ایل سی اور ایف ڈبلیو وہی 97 کا ماڈل اگر آئے گا تو پورا پاکستان اچھا کر اٹھے گا۔ ان میں کیپیسٹی بھی ہے، ان میں وہ ہنر بھی ہے، مشینری بھی ہے، ایکسپرٹیز بھی ہے، اور یہ سڑکیں بنا رہے ہیں۔ میں ابھی باکو ہو کے آیا ہوں، اور میں وزیر داخلہ کو گزارش کروں گا کہ وہ فی الفور اپنی ٹیم باکو لے کے جائیں۔ میں سمجھتا تھا، آپ یقین کریں کہ لاہور جو ہم نے بنایا تھا وہ شاید ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت شاندار شہر بن گیا ہے، سڑکات کے حوالے سے، باغات کے حوالے سے، لینڈسکیپنگ کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آذربائیجان کو تیل کے ذخائر سے مالا مال کیا ہے، اور قدرتی اور گیس دی ہے، ہر چیز دی ہے ان کو۔ ان کے پاس بہت، ان کی آبادی چھوٹی ہے، 1 کروڑ کی آبادی ہے، ہمارے ملک کی آبادی 22 کروڑ کی ہے، لیکن باکو شہر دیکھنے والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ان کی سڑکوں پہ چلیں تو اگر آپ چائے کا کپ پی رہے ہیں، ہاتھ میں آپ کے پاس چائے کا کپ ہے یا پانی کا گلاس ہے، تو مجال ہے وہ کپ میں ذرا بھی اس پہ تغیہ نہیں آئے۔ اتنی سموتھ سڑکیں ہیں، لینڈسکیپنگ، دل باغ ہو گیا، ایسے شاندار باغات بنائے، اتنے پھول، اور انہوں نے وہاں پر لینڈسکیپنگ کی ہے۔ تو رانا صاحب، آپ چیئرمین سی ڈی او کو لے کے جائیں وہاں پر، اور کسی اور کو بھی ساتھ لے جائیں جو کہ ایکسپرٹ ہے اس میں، اور دیکھ کے میں نے وہاں پر ان کو گزارش کی تھی، پریزیڈنٹ اپنے بھائی وہاں کی صدر کو، کہ میں اپنی ٹیم بھجواؤں گا یا آپ اپنی ٹیم بھجوائیں ہمیں، کیونکہ جہاں سے ہنر ملتا ہے، جہاں سے تجربہ ملتا ہے، لینا چاہیے۔ اور یہ تو ہمارے بھائی دوست ممالک ہیں، ان سے تو وہ پاکستان کے لیے ہر چیز وہ کرنے کے لیے تیار۔ جب سیلاب آیا تھا تو آذربائیجان نے پاکستان کو $5 ملین کی انہوں نے کیش گرانٹ دی تھی، اور اس کے علاوہ سامان اور بھی بھجوایا ہوگا۔ اور پاکستان کا آذربائیجان کی ساتھ ترکی ہے،
بہت قریبی تعلقات ہیں. تو آپ ابھی فوراً تشریف لے جائیں, 2 دن کے لیے جب بجٹ ہو جائے آپ جائیں اور وہاں سے ان کو دعوت دیں, ان کے ایکسپرٹس آئیں. حنیف عباسی کو بڑا شوق ہے پھول بوٹے لگانے کا, لیکن باکو جائیں گے تو آپ کو تارے نظر آ جائیں گے. یقین کریں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن جب آپ وہ دیکھیں گے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو جتنی محنت آپ کریں گے, جتنا گڑ ڈالیں گے, اتنا وہ اس کا میٹھا ہوگا اس کا اثر. تو میں آج آپ نے میرے بارے میں اور صاحب میرے بارے میں جو کلمات کہے, میں اس کا اہل تو نہیں ہوں, ایک خطا کار انسان ہوں, لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی, ہمت افزائی کی. یہ سال جس طرح میں نے کہا کہ ایک انتہائی یعنی ایک طوفانی یہ سال تھا ہر لحاظ سے. اس کی بات میں نے مختصر کی ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان ضرور قائد کا پاکستان بنے گا. آج صبح میں نے چین کے ساتھ ہم نے ایک اور یعنی ایٹمی توانائی سے چلنے والا بجلی کا منصوبہ, اس کے اوپر ہم نے آج صبح معاہدہ کیا ہے. یہ $3.5 ارب سے اس کے اوپر لاگت آئے گی. نواز شریف کا یہ ویژن تھا. 1990 میں میاں نواز شریف چین گئے تھے اور وہاں پر نیوکلیر توانائی کا ایگریمنٹ کیا تھا. اس کے بعد نواز شریف کے دور میں یہاں پر ایٹمی یہ پلانٹ لگے جو بجلی پیدا کرتے ہیں. چشمہ میں بھی, کراچی میں خود اس کا ایک کا افتتاح کر کے آیا ہوں. اور آج جو معاہدہ ہوا ہے یہ سننے والی بات ہے. چین پاکستان کا یاد رکھنا میری بات, یہ کبھی بھولنا نہیں. چین پاکستان کا وہ دوست ہے جو کبھی برے وقت میں نہ کبھی اس نے پاکستان کو چھوڑا نہ کبھی چھوڑے گا انشاءاللہ. سعودی عربیہ بھی اسی طرح پاکستان کا بہترین اسلامک برادر دوست ہے, ملک ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کی کسی شرط کے بغیر بلا مشروط مدد کی, جس طرح چین پاکستان کی مدد کرتا ہے. UAE ہے پاکستان کا ایک برادر ملک دوست, قطر ہے پاکستان کا برادر ہمارا دوست. آج جو معاہدہ ہوا ہے وہ قیمتیں انہوں نے نواز شریف کے دور کی 2017 کی قیمتیں نہ صرف انہی کو قائم رکھا, کیونکہ ان 4 سالوں میں عمران نیازی نے ہر چیز چین کے حوالے سے ٹھپ بند کر دی تھی, الٹے الزامات لگائے. یہ کیمرہ ہے, لائیو جا رہا ہے, میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ عرف عام میں یہ بات چلائی کہ شہباز شریف نے جو سی پیک کے جو معاہدے تھے 45% کمیشن کھائی. اندازہ کریں کہ ایک چین کی $30 ارب کی یہاں پر سرمایہ کاری ہوئی, اس کو بجائے شکریہ ادا کرنے کے چین کے اوپر بدترین گھٹیا بے بنیاد الزامات لگائے گئے, پاکستان کی بے توقیری کی گئی. اگر میں نے خدا نہ خواستہ 45%, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اسلام آباد میں بعض لوگ آج بھی موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مجھ پر 45% کمیشن کھانے کا کک بیک سے الزامات لگائے گئے. تو آج اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ہوتا تو پھر 4 سال جو مجھے جیلوں میں گھماتے رہے عمران نیازی, کبھی کسی کیس میں کبھی کسی کیس میں, تو ثبوت لے آتے نہ صاف پانی میں, نہ آشیانہ میں, نہ کسی اور میں. تو بے بات سننے میں بات کر رہا ہوں. تو خدا کا شکر ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا. آج چین کی کمپنی جو کہ سرکاری کمپنی ہیں, میں نے ان سے درخواست کی, احسن اقبال صاحب نے بڑی محنت کی, اپنا فائنانس منسٹر نے بڑی کوشش کی, احسن اقبال صاحب ٹیم کو لے کر وہاں چائنا گئے, اور پھر ہم نے آج نہ صرف انہوں نے 2017 کی قیمتیں بڑھائی نہیں, تمام تر افراط زر کے باوجود انفلیشن جو بڑی ہے ان 4-5 سالوں میں, اور خاص طور پر ہمارا روپیہ بھی ڈیویلیو ہوا, دنیا میں افراط زر بے پناہ ہوا. چین نے نہ صرف قیمت نہیں بڑھائی بلکہ میری درخواست پر 30 ارب روپے کی انہوں نے قیمت کم کر دی, ڈسکاؤنٹ دیا انہوں نے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ قصہ میں نے
خود نمائی کے لیے نہیں سنایا آپ کو کہ میری آپ تعریف کریں یا میں تو ایک خطاکار انسان ہوں. اللہ نے اتنی بڑی عزت دی ہے, اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اگر اس کو ہم نبھا لیں محنت, امانت اور دیانت کے ساتھ, تو یہی شاید ہماری آخرت کا سامان بن جائے گا. میں نے یہ مثال اس لیے سنائی ہے کہ قومیں اس طرح بنتی ہیں کہ ایک ایک پائی قوم کی بجائے جائے, دن رات امانت اور دیانت کے ساتھ محنت کی جائے. نواز شریف کے دور میں 20-20 گھنٹے کی, جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, ایسے نہیں ہوئی تھی. چینی سرمایہ کاروں نے بھی یہاں پر بجلی کے منصوبے لگائے. نواز شریف نے خود اپنے وسائل سے 5000 میگا واٹ کی LNG کی جو منصوبے لگائے بجلی کے, تب جا کر یہ 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. وگرنہ ہماری زراعت زرد ہو گئی تھی, ہماری صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا, اور پاکستان کی باہر عالمی منڈیوں میں کہتے تھے کہ پاکستان سے سامان نہیں خریدنا, وہ تو بنا ہی نہیں سکتے, وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, آج میں آپ کو ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اس ملک میں, اس قوم میں بڑی جان ہے, بڑی جرت ہے, بہت یہ جری قوم ہے, بڑے زبردست اذہان ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, فوجی ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ایکسپرٹس ہیں, بیوروکریٹس ہیں, کیا کچھ نہیں ہمارے پاس. زمین ہے, پہاڑ ہے, دریا ہے, زرخیز زمین ہے. کمی ایک بات کی ہے, وہ ہے the will to do, کام کرنے کا مصمم ارادہ. اگر آج بھی ہم یہ اپنے آپ یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نے مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر کے اور فتنہ سازی کو اور سازشوں کو دفن کر کے اگر ہم ایک قوم کی طرح آگے بڑھیں, تو یقین کریں کہ وہ سفر جو بہت ہم اس میں پیچھے رہ گئے. جب میں ہندوستان کی خبریں پڑھتا ہوں تو دل کو سچی بات بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ وہی ہندوستان ہے جب 1990 میں ہندوستان, جب نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے, تو ہندوستان کا جو روپیہ تھا وہ پاکستان کے روپے کے مقابلے میں اس کی قدر کم تھی, بلکہ آدھی تقریب سنجانی سے D12 تک ماگلا ایونیو کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے افتتاح کر دیا. 10.4 کلومیٹر طویل شاہراہ سے اسلام آباد آنے والوں کو GT روڈ سے بسم اللہ